میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار پورا مجمع جواب ماشاء اللہ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ہاں بہت خوشی ہوئی یہاں بوٹاد آ کر۔ ہمارے بیٹے حافظ محسن نے بہت کوشش کی اور الحمدللہ اللہ نے یہاں بوٹاد میں پہنچایا، بہت لمبے زمانے کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد۔ اور اچھا ہوا 3 سال کے بعد آ گیا، اور 2 سال جاتے تو کرسی بدل جاتی ہے، 5 سال میں کرسی بدل جاتی ہے، لیکن آ گیا، اپنی کرسی سنبھالا اور بہت خوش ماشاءاللہ۔ ہاں میں بوٹاد آیا، میں ہمارے حافظ عبدالقیوم صاحب جو بہت اچھا گجراتی میں بیان کرتے ہیں، اور میں جہاں جہاں 30 سال سے بیان کر رہا ہوں، صرف بوٹاد ایک ایسی جگہ ہے جہاں گجراتی میں بیان سننے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ابھی اللہ کے راستے میں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے۔ اور ابھی جو ہمارے بیٹے مفتی ساجد بھاؤ نگر والے، جو ایک بہت بڑے یوں کہو کہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، دین بھی ہے، دنیاوی علوم، ایجوکیشن، بڑی بڑی ٹرافیاں ان کے پاس ہے، بڑے بڑے ملکوں کا سفر ہے، وہ بہت اچھا پیرنٹنگ، اولاد کی تربیت کیسے کرنا وہ آپ کو بتایا۔ اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں اپنی بات شروع کروں آپ لوگ بولو تو شروع کرو، باقی کھانا پینا بہت اچھا ہو گیا، بولو تو چلا جاؤ۔ ہمارے حاجی حنیف بھائی نے اتنا اچھا کھلایا، ہوشیار آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ انہوں نے ویج بھی کھلایا، نان ویج بھی، سی فوڈ بھی، چائے بھی، اور آم کا سیزن نہیں ہے لیکن آم کا شربت بھی، لسی بھی، چھاچھ بھی۔ انہوں نے سوچا ایک بار اتنا کھلا کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حاجی حنیف کو بھی بہت اچھا رکھے، ان کے بچوں کو بھی بہت اچھا رکھے۔ خیر میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کروں، سب میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیا باتیں کرنا وہ تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ آپ تیار ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ کریں گے، کیونکہ جو میں خطبہ پڑھوں گا، ابھی میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ خطبہ میرا نہیں ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی نے بنائے ہیں جن کا نام ہے شاہ عطا اللہ بخاری۔ بولو شاہ عطا اللہ بخاری رحمہ۔ اور یہ بہت مشکل خطبہ ہے، اس کا یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو خطبہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کا آخری کلمہ ہوتا ہے اللہ۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے شروع بھی اللہ، بیچ بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ تو یہ خطبے میں بھی کن کا نام ہے؟ اللہ۔ تو جب میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی آہستہ آہستہ بولو گے، بولو نا سب بولیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ایسا نہیں کہ بچوں کو آگے بٹھایا یہی بولے، آپ لوگ گھوڑے کی طرح آرام سے، ایسا نہ کرے بھائی، ایسا نہ کرے، سب ساتھ میں ہے، کیونکہ ہم سب کو ضرورت کس کی ہے؟ اللہ۔ ہمارا سہارا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ یہ بچوں کو تو آگے بٹھایا، بہت بڑی حکمت ہے۔ ہمارے حافظ محسن نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میرے جیسا آدمی جب بیان کرتا تو معلوم نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنے گھنٹے گزر جاتے۔ حافظ محسن نے بچوں کو اس لیے بٹھایا کہ یہ تھوڑا سوئے، یہ سگنل باکس ہے، قاری صاحب بہت ہو گیا، بچے بھی سو رہے ہیں، ان کا بھی تو خیال کرو۔ تو بچوں آپ کو نیند آئے تو میرے کو بتا دینا، ابھی تو نہیں آ رہی نا نیند آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ، پھر گھر جا کے آرام سے سو جانا۔ اللہ یہ تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین۔ عالم باعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اللہ ان کو دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ تو خیر میں خطبہ پڑھوں گا، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ، بولو اس کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اللہ۔ اور میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت
الخشية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، هو الآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ۔ پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ نماز کے لیے وقت رکھا ہے 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ کے لیے وقت ہے سال میں 1 مرتبہ جو صاحب نصاب ہو، روزے کے لیے وقت ہے بولو رمضان کا مہینہ، حج کے لیے وقت ہے کچھ مہینے اور کچھ دن حج کے لیے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے اللہ نے کوئی وقت ہی نہیں رکھا، کوئی وقت نہیں۔ اللہ نے کہا کھڑے کھڑے میرا نام، بولو بیٹھے بیٹھے اللہ، لیٹے لیٹے اللہ، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہتے مجھے یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب جی میں آئے مجھے یاد کر لے۔ تو یاد کرنے میں شاید تھک جائے گا لیکن میں تیری طرف دیکھنے میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 4، بولو پارہ نمبر، میں آپ کو حوالہ دیتا جاؤں گا، آپ سنتے جانا۔ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 4، اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں جو مجھے یاد کرے، کس طرح یاد کرے؟ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بولو کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیٹے لیٹے اللہ کا نام۔ یہ کون سے پارے میں؟ اب 21ویں پارے میں آؤ، اللہ کیا فرما رہے؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے بندیوں میرے سے قریب آنا ہے تو کہہ دو صبح میں بھی کس کا نام اللہ، دوپہر میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام اللہ، رات میں کس کا نام اللہ، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ میرے پیاروں اب ہم بات شروع کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ میں لمبی بات نہیں، 3 کام کرنا ہے آج، پکا ارادہ کرو، میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج بوٹاد کے یہ محلے میں جمع ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کے بیچ میں 3 کام میں، آپ، میرے بچے اور میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، آج یہ پورا بوٹاد اگر ارادہ کرے کہ 3 کام کریں گے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج یہاں جمع ہے کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ مرنا تو ہے، میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے لیکن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کتنے باتوں پر عمل کرنا؟ 3 بات۔ لیکن وہ 3 باتوں پر آنے سے پہلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کا موڈ فریش ہو جائے۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت اچھا واقعہ سناؤں گا، بہت اچھا واقعہ سناؤں گا، سب سنیں گے؟ ارے ہاں بولو نا، نہیں یہ بچوں کے ساتھ آپ بھی ہاں بولو نا۔ آپ ایسا تو نہیں، آپ کو بیوی کا ٹینشن تو نہیں کہ آپ کچھ بول نہیں رہے، بچے ہی بولے جا رہے ہیں؟ کچھ تو بولو گے نا آپ۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں کڑی کو کڑی سے جوڑنا، بہت پیارا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ۔ مدینہ منورہ، بولو مدینہ منورہ، اس سے بہت دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہ گاؤں میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو تیم، ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم، ایک گاؤں۔ وہاں سے ایک جماعت نکلتی ہے، بولو وہاں سے۔
لیکن وہ زمانے میں جو جماعت نکلتی تھی امیر بناتے تھے کہ جماعت کا ایک امیر ہوگا، لیکن یہ جو جماعت نکل رہی ہے قبیلہ بنو تیم، یہ جماعت آنے والی ہے مدینہ منورہ یعنی سٹی میں آنے والے، وہ گاؤں میں قبیلہ بنو تیم سٹی میں. اچھا ان کا مقصد ایمان نہیں، اسلام نہیں، دھرم نہیں، ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں. یہ جو جماعت آ رہی قبیلہ بنو تیم سے 16 آدمیوں کی جماعت ہے. کتنے آدمیوں کی جماعت ہے؟ 16. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں کھجور کا بزنس ہوگا، زمین کا بزنس ہوگا، پراپرٹی کا بزنس ہوگا، جائیداد کا بزنس ہوگا، وہاں رہیں گے 4 8 دن 12 دن رہیں گے، پورا بزنس کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. باقی ایمان سے کوئی مطلب نہیں، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، اور ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مطلب نہیں. اچھا یہ جماعت نکل رہی ہے قبیلہ بنو تیم، پھر بولو کتنے آدمیوں کی جماعت؟ امیر کس کو بنا ہے؟ تو اس زمانے میں وہ قبیلہ بنو تیم میں ایک جوان، لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور سب سے بڑا کمال ان کا کیا تھا معلوم؟ وہ جوان کا عربی زبان. بولو عربی. جیسا آج کل کچھ لوگوں کی گجراتی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، اردو زبان بہت اچھی ہوتی ہے، انگریزی زبان بہت اچھی ہوتی ہے. وہ جو قبیلہ بنو تیم میں جوان ہٹے کٹے تندرست خوبصورت، ان کی عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، اتنی اچھی عربی بولے، اتنے اچھے اشعار پڑھے. ان کا نام تھا قیس. بولو نام تھا قیس. تو سب نے ان کو امیر بنایا کہ ہم 16 آدمی جا رہے ہیں، اس میں پڑھے لکھے آپ ہی ہو، خوبصورت بھی آپ ہو، لمبے چوڑے بھی آپ ہو، پہلوان بھی آپ ہو، طاقت بھی آپ کے اندر ہے، اور سب سے اچھی زبان بھی آپ کی ہے. اور اس طرح زبان کوئی عربی بولنے والا یہاں پر نہیں. چلو یہ جماعت چلی کتنے آدمیوں کی؟ 16 آدمیوں کی جماعت چلی. وہ زمانے میں گھوڑے اور گدھے اور خچر اور اونٹ کے اوپر وہ سفر شروع ہوا. اچھا مدینہ منورہ آ گئے. اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کھجور کا بزنس، زمین کا بزنس اور درختوں کا بزنس اور کاروبار اور دھندا وہ کر رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی وہ بزنس کرنے جاتے ہیں وہاں نام سنتے ہیں کہ یہاں ایک نبی آئے ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام ان کا محمد ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اچھا عربی بولتے، اتنا اچھا عربی بولتے، اتنا اچھا قرآن سناتے کہ ویسا کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا. اب یہ جہاں بھی جائے بولو کن کا نام؟ محمد. بولو نام کن کا؟ محمد. پھر بولو نام کن کا؟ یہ 16 آدمیوں کا جب کام پورا ہو گیا، اب جانے کا وقت ہے، واپس اپنے گاؤں جاوے. جتنا کاروبار دھندا بزنس کرنا تھا ہو گیا، اب واپس جائے. تو جو قبیلے کے سردار تھے، کیا نام بتایا آپ کو؟ قیس. انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا کہ یاد کرو ہم جب سے آئے ہیں یہاں نام ایک آدمی کا لیا جاتا ہے. نام کیا ہے؟ محمد. اور یہ کہا جاتا ہے بہت اچھا عربی بولتے، بہت اچھا قرآن سناتے. تو قیس نے کہا میں بھی تو بہت اچھی عربی بولتا ہوں، میں بھی تو مشہور ہوں، فیمس ہوں، میری عربی زبان بھی بہت اچھی ہے. اور یہاں کہتے کہ محمد آئے ہیں اور مکہ سے آئے ہیں اور وہ بھی بہت اچھی عربی بولتے. تو قیس نے اپنے 16 ساتھیوں سے مشورہ کیا، ان کی ملاقات کری اور ایک مقابلہ ہو جائے. یہ مقابلہ ہو جائے گا کہ قیس نمبر 1 پہ جائے گا، محمد نمبر 2 پہ جائیں گے، اور پورے مدینے کو معلوم ہوگا کہ قیس کی عربی کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. سب نے کہا چلو جائے مقابلہ کرتے ہیں. آئے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آ رہے. کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 16. اور ایمان کا معاملہ نہیں، اسلام کا معاملہ نہیں، کوئی دھرم کا معاملہ نہیں، یہ تو کاروبار کے لیے آئے. اور ہمارے نبی کو پتا چلا مقابلہ کرنے آئے. لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ سب کو کہا ذرا کنارے ہو جاؤ، آنے دو، مہمان ہیں ہمارے مدینے کے مہمان ہیں، آنے دو ان کو آنے دو. سب آ کر بیٹھ گئے. تو وہ قیس جو تھے نا، جوان ہٹے کٹے تندرست خوبصورت، جن کی زبان بہت اچھی تھی، وہ کہنے لگے محمد آپ کو معلوم ہے ہم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو کیوں آئے؟ کہا عربی کا مقابلہ ہوگا. آج میں اپنی عربی بتاؤں گا، آپ اپنی عربی بتائیں گے، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہاری عربی اچھی یا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا قیس مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے لکھنا بولو نہیں آتا، پڑھنا. میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے جس کو لکھنا بھی نہ آوے، پڑھنا بھی نہ آوے. اور سچ بتانا پورے بوٹاد والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آئے، پڑھنا وہ الگ بات ہے. اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا. بولو سبحان اللہ. باقی قرآن میں صاف لکھا ہے 21ویں پارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بولو
نہیں، پڑھنا نہیں، لیکن اللہ نے علم، نالج ایسا آسمان اور زمین کا علم دیا، اللہ نے ایسا علم کسی کو نہ دیا اور نہ اللہ کسی کو دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اور میرے محبوب، ہم نے آپ کو لکھنا بھی نہ سکھایا، ہم نے آپ کو پڑھنا بھی نہ سکھایا، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنا دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیس مجھے تو لکھنا پڑھنا، تو تم میرے ساتھ کا مقابلہ کرنے کے لیے تو قیس نے کہا نا پورا مدینہ کہتا نا تو آپ بہت اچھی عربی بولتے ہو، آپ کے پاس قرآن ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا قیس پہلے کہو نا قرآن کی بات کر رہے ہو تو سنو، وہ میں نہیں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تم قرآن کی باتیں کر رہے ہو تو وہ تو ہاں ہے، قرآن میرے پاس ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور اللہ قرآن دیتا ہے، لیکن وہ تو صرف زبان میری ہوتی ہے، کلام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو قیس تو جوان تھے نا، جوش میں کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، مقابلہ کرے، مقابلہ چاہے آپ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا مقابلہ کرنا ہے، شروع ہو جاؤ، پڑھو، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو، پھر میں پڑھوں گا۔ وہ قیس نے کہا نا مہمان ہوں میں، مہمان بولو کیا ہوں؟ مہمان ہوں، اس لیے پہلے آپ پڑھیں گے، آپ کی عربی ہم سنیں گے، پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے، پھر میں اس سے اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے، اتنی دیر تک ہم مقابلہ کریں گے کہ مدینے کا بچہ بچہ کہے گا قیس نمبر 1 پر آ گیا، قیس نمبر۔ نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اب میرے بوٹاد والوں سننا، ہمارے نبی نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا۔ ہمارے نبی نے قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، قرآن میں سے وہ پسند کیا جس کو قرآن کی کون سی سورت؟ یہ بھی نہیں معلوم، کھیلو کھیلو موبائل پہ کھیلو، ٹک 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 کھلا۔ قرآن کی دلہن مطلب سورہ رحمان، بولو سورہ۔ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، جن کو یاد ہوگا سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ ہاں وہ قیس بھی بیٹھے ہیں، 16 قبیلہ بنو تیم والے بیٹھے، باقی صحابہ بیٹھے، اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا ہمارے نبی کس طرح پڑھ رہے معلوم؟ گردن مبارک آپ کی جھکی ہوئی ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، اور ہمارے نبی نے بولو پڑھنا، کیا انداز ہوگا، اللہ کی قسم نبی کی آواز مبارک سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہوگی، ہم تو نقل کرتے، باقی وہ آواز تو کون لے کر آئے۔ بس ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان سب فبأي تکذبان۔ یہاں تک ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھا، یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا، اور ہمارے نبی کا چہرہ گردن مبارک جھکی ہوئی۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرہ اٹھایا، دیکھا وہ قیس جو سامنے بیٹھے نا، پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس، قیس کیا ہو گیا، تم تو رو رہے ہو، مقابلہ کرنے آئے ہو نا، تم تو رو رہے ہو۔ قیس نے روتے روتے کہا مقابلہ نہیں، ایک بار اور پڑھ کے سنا دو نا، ایک بار اعد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ونس
ایک بار پھر پڑھ کے سنا دو. اور میرے پیاروں سوچو ہمارے نبی نے پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا, اور کون سی آیت پر آئے؟ پورا مجمع بولے گا کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب ہمارے نبی کی آیت پر آئے پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو قیس کو دیکھا, وہ پورا بدن ان کا تھر 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 کانپ رہا ہے, پورے بدن پر پسینہ ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کچھ عجیب سانس لمبی لمبی لے رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا قیس, کیا ہوا, تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں؟ کہا محمد ایک بار اور, اب نہیں کہوں گا, ایک آخری مرتبہ, آخری, اس سے پہلے کہ میری جان نکلے ایک بار آخری مرتبہ. اب اندازہ لگاؤ سارے صحابہ رو رہے ہیں, وہ 16 کے بدن کانپ رہے ہیں, اور ہمارے نبی کا پڑھنا کیسا ہوگا. اور جب ہمارے نبی تیسری مرتبہ پڑھے ہوں گے اور اس آیت پر آئے, میرے بوٹاد والوں سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ, کون سی آیت پر آئے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب اس آیت پر آئے قیس کو دیکھا, وہ پورے زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے, یہاں سے وہاں تک زمین پہ جا رہے, پھر وہاں سے یہاں تک آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس مقابلہ کب شروع ہوگا؟ کہا کوئی مقابلہ نہیں, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں بڑھایا, قیس ہاتھ نہیں بڑھاؤ, گلے لگیں گے ہم ایک دوسرے کے, معانقہ کریں گے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, قیس بھی کھڑے ہوئے, ہمارے نبی نے گلے لگایا. سننا, گلے لگاتے لگاتے ہمارے نبی نے پوچھا مقابلے کا کیا ہوا, مقابلے کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایمان قبول کر لیا, لیکن کیوں مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو, وہ قیس نے کہا اللہ کی قسم گاؤں گاؤں گیا, دیہات دیہات گیا, شہر شہر گیا, بہت پڑھا, بہت لکھا, بہت زبانوں میں پڑھا, ما ھذا کلام البشر ان ھذا الا کلام اللہ. میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو آپ نے پڑھا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے. میرے پیاروں, میں بوٹاد والوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ کیوں سنایا میں نے بوٹاد والوں کو یہ واقعہ؟ اس لیے سنایا کہ ہمارے نبی نے پوری سورہ رحمان پڑھ کے سنائی, ہاں یا نہیں؟ کتنا؟ ایک رکوع پڑھ کے سنایا, صرف آدھا پیج. بولو کتنا؟ جو میں نے شروع میں پڑھا آدھا پیج, اس میں سامنے والے نے ایمان قبول کر لیا. ہمارے گھر میں قرآن کتنے ہیں؟ یہ بوٹاد میں اللہ کی قسم ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں گے, ہر گھر میں کم سے کم. بولو کتنے قرآن ہوں گے؟ یہاں آدھے پیج میں زندگی بدل گئی, یہاں گھر میں 2 قرآن ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتا. نہیں, میرے کو آج اس سوال کا جواب دو, ہم کو قرآن سے محبت ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بولو نا. کہ بچوں کو نہیں پوچھتا, بچوں کو ہے محبت, یہ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے قرآن, جاتے, یہ علماء سے نہیں پوچھتا کیونکہ یہ علماء پڑھانے والے اور یہ بچے پڑھنے. میں بوٹاد کے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, دیکھو جمعہ کی رات میں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, آج صبح سے لے کر اب تک, آج صبح سے لے کر اب تک سمجھو 12 گھنٹے, 12 گھنٹے. کل کی بات مت کرو, یسٹرڈے نہیں, کل کی بات مت کرو, کل کیا ہوا وہ ہم بھول گئے, کل کیا ہوگا ٹمورو, کل کیا ہوگا وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. صرف آج کی بات کرو, آج پورے 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ آج کی بات کرو, 12 گھنٹے میں کتنا قرآن پڑھا؟ اچھا پڑھا نہیں کیونکہ آج 12 گھنٹے میں بہت بزی تھا, میں قرآن نہیں پڑھا. اچھا پڑھا نہیں, پورے 12 گھنٹے میں محبت سے قرآن کو ہاتھ کتنی مرتبہ لگایا؟ ہاتھ ٹچ. پڑھا نہیں, بہت بزی تھا. ٹچ کرنے میں ٹائم جاتا ہے. اچھا چلو وہ بھی چھوڑ دے, پڑھا نہیں, بہت بزی تھا, ٹچ بھی نہیں کیا. دیوالی ویکیشن ہے, کائے کا ٹچ کرنے کا قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. اور چلو پڑھا بھی نہیں, محبت سے کتنی مرتبہ پورے دن میں قرآن کو دیکھا؟ صرف دیکھا, قرآن پاک کو محبت سے کتنی مرتبہ دیکھا؟ ہے سوالوں کا جواب ہے ہمارے پاس. پڑھا نہیں, ٹچ نہیں کیا,
دیکھا نہیں. اچھا یہ سوال کا بھی جواب دے دو کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا نہیں دل نہیں آیا, میرا دل مانا ہی نہیں قرآن پاک کے پڑھنے کا. اچھا میرے کو خیال بھی نہیں آیا کہ قرآن کو چھونا چاہیے. اچھا میرے کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ محبت سے قرآن پڑھنا چاہیے. حالانکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کرے. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کرے, محبت سے قرآن کو دیکھ لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو ان کاموں میں سے کون سا کام ہم نے کیا؟ پڑھنا پڑھانا, قرآن کو ٹچ کرنا, یا محبت سے قرآن پاک کو دیکھنا. اچھا اس کی جگہ پر پورے دن میں موبائل کا استعمال کتنا ہوا؟ موبائل گھر بھول گئے؟ ارے بولو گھر بھولے؟ موبائل سے مولانا محبت, اللہ کی قسم ایسی محبت ہے آپ لوگوں کو موبائل سے. جیسے مثال دو, کسی کی عادت ہے موبائل ادھر رکھنے کا, رائٹ, کون سی سائڈ پہ؟ یہاں رکھ, عادت ہے اس کی. بھول میں بیچارے نے کہاں رکھ دیا؟ لیفٹ سائڈ. 5 منٹ کے بعد اس کو موبائل یاد آیا, تو اس کو تو عادت ہے نا یہاں رکھنے کی, تو اس نے اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھا یہاں, لیکن موبائل ملا نہیں. اب نہیں ملا نا, میرا منہ ہاں مل گیا. یہ جو بیچ میں 3-4 سیکنڈ وہ تڑپا ہے, 3-4 سیکنڈ جو موبائل کے لیے تڑپا ہے, اللہ کی قسم کھا کر بول کبھی اپنی ماں کی محبت میں اتنا تڑپا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر بول کبھی نبی کی محبت میں اور مدینے کی محبت میں اتنا تڑپا ہے؟ جو موبائل کی محبت میں 3-4 سیکنڈ تڑپ گیا, کاش اتنا اللہ, اللہ کے رسول اور ماں باپ کی محبت میں تڑپا ہوتا, اسی 4 سیکنڈ پر اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا ہمارے جوان موبائل میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن نہیں, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس, قرآن کو محبت سے دیکھنے کا ٹائم نہیں. ارے میرے پیاروں قرآن پاک کو سیکھنے کا ٹائم نہیں. اچھا قربان جاؤ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بولو نا صلی اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ کو معلوم تھا میری امت میں ایسے بھی آئیں گے جو بیچارے بچپن میں قرآن نہیں پڑھے ہوں گے. بولو بچپن میں قرآن, کیونکہ گھر کا ماحول نہیں تھا, جوانی میں بھی نہیں پڑھے ہوں گے, لیکن بعد میں کسی کا بیان سنا یا بعد میں گاؤں کا ماحول بنا, تو ہمارے نبی کو معلوم تھا ایسے بھی آئیں گے جو قرآن کریم بہت دھیرے دھیرے پڑھیں گے. بولو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی آئیں گے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھیں گے. بولو قرآن. جیسا بھی قاری صاحب کو آپ دیکھو, کوئی قاری صاحب کو بلا لو, اب وہ قاری صاحب آ کر بیٹھیں گے اور وہ جو قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے. یا رمضان میں تراویح میں جو حافظ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو قرآن پڑھنا شروع کرتا 15 منٹ میں ایک پارہ ہو جاتا ہے. بولو 15 منٹ میں. کوئی بڑا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کیسا پڑھتا ہوگا, سایہ کو لو اسو فہا, بولو نا دھیرے دھیرے پڑھتا نا, اور وہ بیچارہ سوچتا بھی ہے کب وہ 15 منٹ میں وہ ایک پارہ پڑھ کر نکل گیا, میرا 15 منٹ میں ایک پیج بھی پورا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا ہمارے نبی کو میرا ایسا بھی امتی آئے گا جو بیچارہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله أجران. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا امتی ایسا بھی آئے گا جو قرآن پاک پڑھتا جائے گا اور اٹکتا بھی جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے اور تکلیف کے ساتھ پڑھے, اٹک اٹک کے پڑھے, ہمارے نبی فرماتے ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا, اور دونوں ثواب مل کر اس کے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. لیکن ہم لوگ قرآن پاک, ہمارے بچے جاتے ہیں مدرسے میں, ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ ابا, وہ دادا, وہ ماں قرآن کب ہاتھ میں اٹھائیں گے؟ چلو اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں شاید آپ کو بری لگے, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا, ناراض تو نہیں ہو نا؟ ہوں گے تو کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے, چپ چاپ بیٹھے رہو نا آرام سے. لیکن بات برابر پتے کی سننا, موبائل کا بڑا شوق ہے نا ہم کو,
ہاں بولو نا موبائل کا. کیا ہوتا ہے موبائل میں؟ کیا ہوتا ہے؟ زینا موبائل میں، چوری بولو موبائل میں، چغلی کرنا موبائل میں، بلیک میل کرنا موبائل میں، غیبت کرنا موبائل میں، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا. اور ایک میرے کو جوان ملا سورت میں تو سورت سے آتا ہوں نا. سورت میں ایک جوان ملا، میرے کو بولتا ہے کہ مولانا بہت اچھا ایپیسوڈ دیکھتا ہوں میں روزانہ، 2 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کا. میں نے کہا اس میں ہوتا کیا ہے، وہ تو میرے کو بتا کم سے کم ہوتا کیا ہے. کہا ایپیسوڈ میں کیا لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو جو ماں بہن کی گالی دیتے. میں نے کہا تیرے سے بڑا ناپاک کون ہوگا جو رات کو 2 بجے اپنے گھر میں ماں بہن کی گالیاں سنتا ہے. وہ اس کو کوئی نہیں دے رہا ہے، اندر دے رہے، مگر اس کے کان میں ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ. رات کو کتنے بجے؟ وہ گھر میں برکت ہوگی، وہ گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہ گھر میں میاں بیوی کی موت بنے گی جہاں رات کو گھر میں 2 بجے ماں بہن کی گالیاں سنتا ہوگا. زنا، چوری، سودی کاروبار، ریاج کا کاروبار، چغلی، غیبت کرنا، بلیک میل کرنا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، پب جی کھیلنا، گیم کھیلنا. میرے دوستو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے جوانوں کو کہتا ہوں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں بھی ناراض ہے. اور ہماری ماں بیچاری بولتی کچھ نہیں، لیکن خیال رکھنا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بددعا دے دے گی اللہ جنت نکال دے گا. ہمارا ابا بھی ہم سے ناراض ہے کہ یہ میرا بیٹا جوان پورا دن موبائل پورا، لیکن باپ بیچارہ گھبراتا ہے کہ بیٹے کو کچھ بولوں گا وہ بیٹا سامنے بولے گا. یاد رکھنا ابا ہمارے جنت کا دروازہ ہے. بولا ابا ہمارا جنت کا. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ بھی ختم ہو گیا. بولو سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے. اور ایک بات عجیب میں بتاؤں آپ کو، بہت عجیب بات بتاؤں، یہ موبائل حلال ہے. بولو موبائل حلال جائز. میں موبائل کی برائی کروں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موبائل کو توڑ دو گے یا موبائل چھوڑ دو گے یا موبائل پھوڑ دو گے. نہیں، رکھو نا موبائل. اور اگر اللہ نے آپ کو حلال پیسہ دیا، آپ مہنگا موبائل رکھو، سستا موبائل رکھو، آپ کو جیسا رکھنا ہے ویسا رکھو. ہر مفتی نے موبائل کو حلال قرار دیا. اگر موبائل حرام ہوتا ہمارے اماموں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کرام کے پاس نہ ہوتا. موبائل حلال ہے. لیکن میرے بوٹا کے جوانوں جو فارمیٹ ہم نے رکھا ہے اندر، وہ موبائل میں درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، بیان بھی ہے، نظم بھی ہے، نعت بھی ہے. اور چلو اگر آپ کو اتنی دلچسپی نہیں ہے تو آج دنیا کا سائنس، جغرافی، میتھمیٹکس، بایولوجی، لاجک، کیمسٹری، بہت کچھ موبائل میں ہے. یہی موبائل علم اور نالج کو لیا ہوا ہے. اگر یہ موبائل میں علم اور نالج لیتے، جو موبائل ہم کو جہنم تک لے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت تک لے جاتا. لیکن شرط میرے دوستوں وہی ہے. آج سے کون کون تیار ہے ذرا قرآن پاک کی طرف دیکھو. میں یہاں سے چلا جاؤں گا نا، جاؤں گا بوٹاک سے جاؤں گا، آپ سے 2 گھنٹے مانگتے جاؤں گا. کتنے گھنٹے مانگتے جاؤں گا؟ 2 گھنٹے. سب سے پہلے دیکھو آپ لوگ پکا ارادہ کرو، آج سے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. اگر آپ کو آتا ہے، سیکھے ہیں تو سکھائیں گے، اور نہیں سیکھے ہیں تو سیکھیں گے. مگر روزانہ. میں زیادہ وقت بھی نہیں مانگتا آپ سے، میں نہیں مانگتا آپ کو کہ 40 دن، یا میں یہ نہیں مانگتا کہ 4 مہینہ. صرف کہتا ہوں روزانہ ایوری ڈے ہاف این آور، آدھا گھنٹہ. مرد، عورت، ماں، بہن، بیٹی، بچہ، سب لوگ ارادہ کرو گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو کون کون تیار ہے؟ میں نے ہاتھ اوپر کر کے بولو تیار ہے. بولو تیار ہے انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو ایک اور حدیث سناؤں میں آپ کو. ارے ہاں بولو نا. آپ کا جی چاہتا ہے بولوں میں. بہت پتے کی بات سنیں گے، سب لوگ سنیں گے. ایک مرتبہ سنو، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ. میں آپ کو جتنے بجے ختم کروانا ہوں بول دینا. کتنا بج گیا؟ 1 بجے تک. میں تو کب کا آ گیا. میرے کو لاوے اسٹیج پر تو آؤ نا. میں آپ کا نام بولا نا. ہاں حافظ یاسین. شادی ہوگی 1 بجے تک.
میں تو ایسا گھر میں فون کر کے بولوں 1 بجے آؤں گا، ہاں میری بیوی تو تب جاوے بھائی، بہت گرم دماغ. یہاں بیویوں کا ڈر ور نہیں ہے کچھ نہیں کرتے ہو. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے بھائی، یوں نہیں مت کرو. یہ تو یہ بچوں کو اتنا آگے بٹھایا کہ میں کیا بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں بھائی، ورنہ کچھ سنا تھا آپ کو اچھا. لیکن خیر چلو ایک حدیث سے بات سنو، بولو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. بولو اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا، اس کے بعد مجھے یقین ہے معتاد کا ہر بشر یہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ آدھا گھنٹہ، بولو روزانہ. جو حدیث سنو کیا ہے معلوم، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. بولو صحابہ کرام کا مجمع. ایک بوڑھے صحابی آ گئے. وہ زمانے میں چشمے نہیں تھے، کان کا مشین نہیں تھا، ویل چیئر نہیں تھا. وہ لکڑی لے کے بوڑھے صحابی آ رہے اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ 90 کے اوپر ہے. کتنے اوپر ہے؟ 90 کے اوپر. برابر عمر نہیں معلوم لیکن 90 کے اوپر، کیونکہ ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا، وہ سن بھی نہیں سکتے، برابر بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی ایسے کانپتے، پاؤں کا. وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے. اچھا اور وہ جب آ رہے ہیں، نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، مطلب نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. اور صحابہ کرام بیٹھے اور وہ آئے، دھیرے دھیرے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. اچھا آج کے زمانے میں ایسا کوئی بوڑھا آوے کوئی مولانا کے پاس تو دماغ میں کچھ باتیں آتی ہیں. صحابہ کہنے لگے ہم کو ایسا لگا یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوں گے، بوڑھے کو کوئی پوچھتا نہیں ہوگا، یہ اپنی بہو سے یا اپنے بچوں سے پریشان ہوگا یا کچھ کھانے پینے کا پرابلم ہوگا. سارے صحابہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آئے. لیکن صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے. جب وہ قریب آئے نا، کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا. بولو سبحان اللہ. پہلے بہت قرآن، اس زمانے میں قرآن کیسے دفاتر ہوتے تھے، چمڑے کے دفاتر ہوتے تھے. کہا میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اب میرے کو دکھتا، برابر دکھتا نہیں. اچھا کوئی پڑھے تو میں برابر سن بھی نہیں سکتا، اور میری زبان اتنی موٹی ہو گئی، بولو میں برابر بول بھی نہیں سکتا، اور میرا ہاتھ پاؤں بھی اتنے معذور ہے کہ بار بار وضو نہیں کر سکتا. میں بہت بڑھاپے میں آیا ہوں. تو اللہ کے رسول میرے کو بتاؤ کہ میرے کو روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا. آج تک کوئی ایسا آیا مسجد کے امام صاحب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ روزانہ مجھ کو بولو کتنا قرآن روزانہ مجھ کو پڑھنے کا. اب سننا، ہمارے نبی یہ کہہ سکتے تھے ارے تم بہت بوڑھے ہو، جاؤ سو جاؤ، گھر میں جا کے سو جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بہت اچھا سوال کیا، روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ ذوات الراء والی صورتیں پڑھ لو. قرآن میں ذوات الراء، قرآن میں ذوات الراء کا مطلب ہے ہر وہ صورت جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را. اور بڑی بڑی صورتیں جیسے الف لام را، الف لام میم را، جس کے شروع میں را ہے اس کو ذوات الراء. تو وہ جو صحابی تھے نا بوڑھے تھے، کہا کیا پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پورا قرآن نہیں پڑھنے کا، روز خالی ذوات الراء والی صورتیں. تو معلوم ہے ذوات الراء تو بہت لمبی لمبی صورتیں. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ روتے روتے کہا اللہ استغفر، نہیں ہوگا میرے نبی، نہیں ہوگا میرے سے، نہیں ہوگا یہ اتنا بہت نہیں پڑھا جائے گا. آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں سب سے معذور ہو، نہیں پڑھا جائے گا. صاحب بول دیا نا، ارے بولو صاحب بولا کہ نہیں بولا؟ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا نہیں پڑھا جائے گا، ہاں تو ایک کام کرو قرآن کریم میں ذوات حامیم پڑھو. کیا پڑھو؟ ذوات، یعنی ہر وہ سورت قرآن کی پڑھو جس کے شروع میں کیا ہے؟ بولو اب تو بولو کیا ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یعنی ہر وہ قرآن کی سورت پڑھو جس کے شروع میں. بوڑھے میاں نے پھر روتے روتے کہا یہ ہونے والا، ارے بولو ہوگا، بہت بوڑھا آدمی اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک کام کرو، تم قرآن کریم میں جتنی مسبحات ہے وہ پڑھ لو. قرآن میں کیا پڑھ لو؟ مسبحات. مسبحات دو دو رکوع کی صورتیں جس میں شروع میں سبح اور یسبح. بولو سبح اور یسبح. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوات الراء پڑھو، فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا آپشن زوات حامیم پڑھو، کہا میں نہیں پڑھ سکتا. ہمارے نبی نے تیسرا آپشن مسبحات پڑھو. انہوں نے کیا کہا معلوم، یہ بھی نہیں ہوگا. بولو یہ بھی. اچھا اب ہم ہوتے تو وہاں کیا کرتے؟ تین آپشن دیے نا ہمارے نبی نے، انہوں نے تینوں میں جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے جاؤ، اب پریشان مت کرنا، جاؤ گھر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا. کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو گے، روز ایک سورت پڑھو گے ایوری ڈے. کتنی سورت؟ اونلی ون. ایک سورت پڑھو گے. وہ اتنے خوش ہو گئے، اب تک رو رہے تھے نا، ان کے چہرے پر جیسے ہنسی آئی. اور کیا کہا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. عربی زبان میں کہا اللہ کی قسم ایک سورت بتا دو نا، اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. کتنے پکے ہوں گے. کہا اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے، لیکن آپ بتا دو کون سی سورت پڑھنا. پورا بوٹات سنو. ہمارے نبی نے فرمایا سورہ زلزال پڑھنا. کون سی سورت پڑھنا؟ میرے پورا مجمع بولے گا سورہ زلزال. یہ تیسرے پارے میں، اما پارے میں کون سی سورت؟ سورہ زلزال، جس میں اللہ نے قیامت کا بیان کیا ہے. پڑھو نا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس سورہ زلزال ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا بس اتنا پڑھنا. اے میرے بوٹاد والوں، وہ بوڑھے صحابی لکڑی لیے کھڑے ہوئے، مسکراتے ہوئے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا سنو، یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. ہم کو سورہ زلزال یاد ہے. ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، سورہ زلزال کیا یاد ہے؟ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارا ہیلپ گروپ کو. حافظ محسن نے جو 2 منٹ میں گجراتی زبان میں ہیلپ گروپ، اللہ اس گروپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور مجھے بتایا کہ نوساری کے ہمارے بیٹے مولانا ثاقب صاحب اس کے پیچھے پیچھے کام کر رہے. بہت پیارا کام ہے. لیکن آج سے ارادہ کرو ایک اذا زلزلت الارض زلزالها والی صورت پڑھے. ہاں، دنیا آخرت جنت ہمارے قدموں میں. تو اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ روز آنا آدھا گھنٹہ. لیکن جھوٹ نہیں ہے، سچا سچا وعدہ کرو، کریں گے انشاءاللہ. اب میں اب تک تو میں نے واقعی آپ کو سنا ہے نا. اب میں ایک حدیث پر آ رہا ہوں، پورا کان کھول کر سنیں. اور ایک بات یاد رکھنا، سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کی بات غلط. بہت ٹھنڈے بیٹھے. نہیں، آپ کو نہیں سننا ہے تو نہ بول دو. بولو نا، سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہوگی. کیونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ نے فرمایا. پورا مجمع پڑھے گا، حافظ سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتا جا، فرماتا جا، بولتا جا، زبان تمہاری ہوگی، کلام. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے نبی کے زمانے میں جو حالات تھے، ابھی حالات ویسے کہ بدل گئے. اس زمانے کا کپڑا اور اس زمانے کا کپڑا الگ. وہاں کا کھانا، وہ زمانے میں پیزا کوئی سوچتا تھا، برگر، پاستا. اچھا، وہ زمانے کی سواری اونٹ، گھوڑا، یہ آج کا 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر کوئی سوچتا تھا؟ اچھا، وہ زمانے میں پیٹرول ڈیزل الیکٹرک، آج پیٹرول ڈیزل الیکٹرک، مطلب پورا زمان. اب سننا، برابر کان کھول کر سننا. ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے پیارے نبی آپ کا زمانہ، اس کے بعد زمانہ آئے گا،
اس کے بعد زمانہ آئے گا، کھانا پینا بدل جائے گا، لوگوں کا اوڑھنا پہننا بدل جائے گا، روٹی کا معاملہ الگ، کپڑے کا معاملہ الگ، مکان کا معاملہ الگ، رہنے سہنے کا معاملہ الگ۔ تو میرے پیارے نبی، اس وقت کامیابی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس وقت جنت کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس وقت رحمت والا راستہ کون سا ہوگا؟ اس وقت مغفرت والا راستہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ آپ کا زمانہ بہت پیچھے، وہاں کا کھانا اب بدل گیا، وہاں کا رہنا اب بدل گیا، وہاں کی روٹی اب بدل گئی، وہاں کا کپڑا اب بدل گیا، وہاں کا مکان اب بدل گیا۔ اب کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اور اللہ کی قسم اگر دونوں کو ایسا مضبوط پکڑ لو گے نا، ہمارے نبی نے فرمایا دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اگر تم نے چھوڑ دیا دو چیزیں، میں مصطفیٰ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوگا، بہت لوگ ماریں گے، تیرے جان مال آبرو پہ حملہ کریں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، پکڑ لے، دنیا بھی تیری، جان مال دولت سب تیرا، اور دو چیزوں کو چھوڑے گا تو دنیا میں ذلیل اور جہنم۔ تو وہ کون سی دو چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ زمانہ بدلے گا، کپڑا بدلے گا، روٹی بدلے گی، مکان بدلے گا، رہنا سہنا بدلے گا، سب پورا زندگی کا پہلو بدل جائے گا، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دو وہ دو چیزیں کون سی ہے کہ تھامو تو جنت ہے، نہ تھامو تو جہنم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزوں میں پہلی چیز القرآن۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور وہ میں نے آپ سے کتنا ٹائم مانگا؟ دو گے نا بھائی؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے نا؟ منع تو نہیں کرو گے نا؟ چلو اب دوسری چیز پر آ جا رہے، بولو دوسری چیز پر آ جا رہے۔ میں نے کہا تھا نا شروع میں تین باتیں کریں گے۔ پہلی بات قرآن، بولو روزانہ کتنی دیر پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنی مرتبہ پڑھنا اور کتنی دیر پڑھنا؟ آدھا گھنٹہ۔ بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں آتا ہوگا تو؟ اور یہ مت کہنا میں تو بوڑھا ہو گیا، آپ کائے کا سیکھنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت کیا ہے، کب شروع کرنے کا، کب ختم کرنے کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، ماں کے گود سے سیکھنا شروع کر اور قبر کی گود تک سیکھتا رہنا۔ ماں کے گود سے شروع کرنے کا اور قبر کی گود تک سیکھتے رہنے کا۔ تو کون کون تیار ہے روزانہ میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں جہاں میری آواز پہنچا سکو پہنچا دینا کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دو کام کرنا ہے، جس میں نمبر ایک قرآن روزانہ کتنی دیر؟ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کرو، میں بتا رہا ہوں دوسرا کام۔ سب تیار ہو آپ لوگ؟ یہاں تو بوٹاد میں ہاتھ اٹھانے کو بھی بہت تکلیف ہے۔ ہمارے یہاں سورت میں، یا میں کبھی کبھی احمد آباد جاتا ہوں، احمد آباد تو آپ کے بہت قریب ہے نا، ابھی گیا تھا، صرف اتنا کہتا ہوں میں کو کس کو جنت میں جانا، بلکہ ابھی تو میں نے احمد آباد میں کہا تو کتنے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے کہ قاری صاحب ہم کو جانا۔ یہاں بوٹاد میں میں نے دیکھا یہ بات موڑ میں ہوگا تو کریں گے۔ آپ کو یہ حافظ محسن، میں جب پہلے آیا تھا 2015 میں ایک بار آیا تھا، حافظ محسن نے اذان دی تھی، میرے انداز میں اذان دی تھی، میں بہت خوش ہوا تھا۔ برابر ہے حافظ محسن؟ اب معاملہ ایسا ہے کہ اب کچھ ڈر زیادہ آ گیا بوٹاد میں۔ لڑکا بولو، جوان لڑکا اپنے ابا کو کہا میرے کو وہیں پہ شادی کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے جان دے دوں گا، کہو تو آسمان سے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، ہے نا ڈائلوگ مارتے نا ایسا۔ کوئی جوان ہوگا، اب شادی کا ٹائم آیا جب جہاں اس کو شادی کرنا، وہ لڑکی نے شرط رکھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ شادی تو کروں گی مگر کھانا نہیں پکاؤں گی۔
کیونکہ میں نے میرے ماں باپ کے گھر کھانا نہیں پکایا تو تیرے گھر بھی کھانا اگر تیرے کو منظور ہوئے، ناشتہ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، کوئی ٹائم کا کھانا اگر تیرے کو منظور ہو تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار۔ وہ معلوم ہے جوانی میں تو آدمی بڑا جوش میں ہوتا ہے، کھانا وانا کچھ مت بنانا، میں سب کر لوں گا، مگر شادی کروں گا تو وہ ہوتا ہے ایسا۔ یہاں بھی موٹا میں جذبہ آیا ہوگا، پھر سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا بھاؤ نگر کا شفیق آیا، اور دیکھو اس کو بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسی کی کہانی سنا رہا ہوں، سمجھ لو بھاؤ نگر والے کی۔ تو اس نے کہا اب شادی ہو گئی، بولو شادی 1 سال 2 سال 8 سال، بولو عورت نے کبھی کھانا پکایا نہیں، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی کہ بریک فاسٹ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، میں کچھ بھی کھانا نہیں پکاؤں۔ اب اس کو بچہ بھی ہو گیا لیکن وہ نہ کھانا پکا، اب وہ بیچارہ شوہر جو ہے نا ہسبینڈ، صبح میں بھی کہیں باہر سے ناشتہ لے کے آ رہا ہے، کہیں سے کھانا لے کے آ رہا ہے، رات کو کھانا لے کے آ رہا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، وہ شوہر کبھی کبھی بولے بھی شوہر کہ بھائی کچھ تو کھانا پکا لے۔ کیا بات ہوئی تھی اپنی شرط ہوئی تھی نا کہ بریک فاسٹ بھی نہیں، لنچ بھی نہیں، ڈنر بھی نہیں، اپنے ماں کے گھر نہیں بنائی، تیرے گھر کھائے کو میں بناؤں گی، میں بالکل نہیں بناؤں گی، باہر سے لانے کا۔ ایک دن بڑا عجب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ سوچی کہ آج حلوہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ وہ موبائل پہ دیکھ کے بنایا، اتنا بڑا پلیٹ حلوے کا بنا دیا اور لا کے رکھ دیا۔ بیچارہ ہسبینڈ کام دھندے سے بیچارہ تھکا تھکایا، پسینہ پسینہ آیا، سامنے حلوہ دیکھا تو چوکا، کہاں یہ حلوہ کہاں سے؟ کہا تم کہتے تھے نا کہ میں نے کہا آوڑ تو نہیں، آجو میں بنا میں روچے۔ اب اس میں پیالے بھی رکھے، چمچی بھی رکھی، اتنا بڑا تو شوہر بڑا خوش ہو گیا کہ تو نے بنایا؟ ہاں میں نے بنایا، اور وہ بھی میں چیلنج کے ساتھ بنایا کہ تو کہتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے آج بھلے شادی کو 9-10 سال ہو گئے لیکن میں نے بنایا۔ اب شوہر نے پیالہ لیا، چمچی لیا، حلوہ لیا، اور وہ پہلی بار بنائی تھی، معلوم ہے جیسا ڈالا حلوہ چپک گیا، ادھر تھوڑا ہونٹ پہ چپک گیا، تھوڑا زبان پہ، تھوڑا اندر کیا تو تالو پہ چپک گیا، کچھ داڑھ پہ چپک گیا، کچھ گلے میں لگا۔ اب وہ غصے ہوا، اپنی بیوی کو بولا مت بنانا مت بنانا، یہ حلوہ بنایا کہ تیرا جھلوا بتایا؟ اب آئندہ سے بالکل نہیں، وہ ہوٹل والا برابر ہے، یہ نہیں بنانا۔ بیوی بھی اپسیٹ ہو گئی، کچن میں چلی گئی۔ اتنے میں تو اس کا بچہ آیا، تو شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، بچہ آیا تو بچہ بھی آ کر کہتا ہے کہ ممی میرے کو بھوک بہت لگی، تو ممی نے کہا جا تو تیرے روم میں جا، میں تیرے کو حلوہ بھیجتی ہوں۔ کیا بھیجتی ہوں؟ وہ اپنے روم میں چلا گیا، پٹاپٹ سیڑھی چڑھ کے چلا گیا، اور امی نے کسی کے ساتھ بھیجا، کوئی نوکر ہوگا اس کے ساتھ بھیجا کہ جا اوپر حلوہ دے دے۔ وہ جا کے بیٹے کو حلوہ دے دیا، بیٹے کے اوپر سے آواز آتی ہے ممی وہ 1 پیالہ پورا ہو گیا، دوسرا دو نا۔ بتاؤ اپنے شوہر پہ کتنی تپی ہوگی کہ تیرے کو جب دیا تو ادھر چپک گیا، کبھی اوپر چپک گیا، کبھی تالو میں چپک گیا۔ بیٹے کو دیکھ کیا ماں کی ممتا ہے، کیا محبت ہے ماں سے، پورا پیالہ کھا گیا، دوسرا مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دن میں آواز آتی ممی دوسرا پیالہ بھی ختم، تیسرا۔ یہ اپنے شوہر کے اوپر جو ٹوٹ پڑی، اتنا بولے۔ تھوڑی دیر میں آواز آئی ممی تیسرا پیالہ ختم، چوتھا۔ تو ماں اب گھبرائی، ماں نے کہا نا بیٹا پھر پیٹ میں دکھے گا، بہت نہیں کھانے کا، پیٹ میں دکھے گا۔ تو اوپر سے آواز آتی کھاتا کون ہے؟ کہا کھا نہیں رہا، وہ چوپڑی پھٹی ہے اس کو چپکا رہا۔ سمجھا شفیق کہاں گیا؟ وہ بھاگ گیا، وہ چوپڑی چپکا نہیں گیا ہوگا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے کائے کو ہنسایا نہیں، توا گرم کیا، روٹی پکانے آ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کتنی چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ بولو کتنی چیزیں، جس میں نمبر 1، اب نمبر 2 پر آنے سے پہلے پورا مجمع بولے گا، ایک ساتھ میں آواز سے بولے گا، پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جمعہ کی رات پیار سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع نہیں پہ زور دے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ پورا مجمع بولے نا، پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی وہ
نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا. ابے کوئی کر سکتا ہم میں سے ایسا کر سکتا؟ تو اپنے کو محبت کس سے کرنے کا ہے؟ یہ بالی ووڈ والے سے آیا دیکھو, یہ سب بالی ووڈ والے سے محبت والے. یہ کیا بتاؤں, حافظ محسن کی سب نے ٹوپی پہنی ہے, بوٹاد میں سب نے بولو ٹوپی پہنی نہیں ہے, میرے کو پہنائی ہے. کیونکہ اگر ابھی ٹوپی اور رومال ہٹاؤ اور ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو, بوٹاد کی سٹائل دیکھو, ایسا لگے گا وہ خان نکلی اصلی تو بوٹاد میں پیدا ہوا. ابھی ان کے رومال اور ٹوپی ہٹاؤ نا, یہ ایریا میں بال نہیں ہے. ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم کا ہے. یہ ادھر بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ادھر غریب ہے, غریب. اور پیچھے بھی دیکھو نا, پیچھے ایک دم ٹکلا, ایسا لگتا ہے زکات کا ڈبہ وہی ہے. اور آگے ان کا دیکھو نا, آگے ایسے یوں بال کھڑے ہوں گے اور جان بوجھ کر بائک پر بیٹھے گا اور بوٹاد میں جہاں بھیڑ باڑ ہوگی وہاں جا کے زور سے بریک مارے گا اور یوں کرے گا یوں. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ایمان سے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی, دیکھو یہ آپ کو چاند نظر آتا ہے, آ رہا ہے چاند نظر آ رہا ہے, کرو دو ٹکڑے کرو اس کے. کوئی کر سکتا؟ ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, بولو آدھا ادھر ہو جائے آدھا. اچھا یہ تو چاند کی بات ہی نہیں, اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولنا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی, پھر بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, اور ہمارے نبی انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے, پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ اشارہ کرے. رات کا سناٹا ہے, رات کا اندھیرا ہے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی, رات کے وقت میں ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ ارے ایمان سے بولو نا, کرتے ہو تو ہاں بولو. اور کرنا بھی, ارے بولو نا کرنا بھی. آج ایک بات آپ کو بتاؤں گا, شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا. ہم کہاں پر ہے بوٹاد کی؟ بولو نا کہاں پر ہے بوٹاد کی؟ مطلب ہے کہ ہم زمین پر ہیں. بولو کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولو ہم کہاں پر ہیں؟ اچھا سارے نبی دنیا میں آئے کہاں پر آئے؟ زمین پر. صحابہ کہاں پر آئے؟ زمین پر. اولیاء کرام کہاں پر آئے؟ زمین پر. میں آپ, ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہماری فیملی, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی, ہم سب کہاں پر آئے؟ ہم سب کہاں رہتے؟ زمین پر. ایمان سے بولنا ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر. بولو ہمارے مصطفیٰ کہاں رہتے تھے؟ سنو بوٹاد والوں, نہیں سنا ہو تو آج سن لو. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں آمین بولو, اللہ سب کو عمرے میں لے جائے, آمین بولو, اللہ سب کو حج میں لے جائے, بولو آمین. لیکن میں آپ کو صرف اتنی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں, بولو ہم مدینے میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں, آگے چلے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں رائٹ میں ہم کو ممبر نظر آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. وہ زمانے میں لکڑی کا ممبر تھا, آج کے زمانے میں ماربل کا بہت خوبصورت ممبر بنا. جگہ وہی ہے, بولو جگہ وہی. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. اچھا اس کے بعد پوری زمین لمبی چوڑی, وہاں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. بولو آپ کا حجرہ مبارک, آپ کا گھر مبارک, بولو آپ کا گھر مبارک. وہ پورا گھر, وہ پورا گھر سے لے کر یہ پوری زمین سے لے کر ممبر تک. سننا ہمارے نبی جو کہتے زبان نبی کی ہوتی ہے فیصلہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا یہ پورے زمین کے بارے میں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری.
ہمارے نبی فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں میرا منبر شروع ہوتا ہے, وہاں میرا مکمل گھر ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا ایریا اس میں آتا ہے وہ زمین نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں نا وہاں نماز پڑھنے کے لیے ایب موبائل پولیس کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں, لیکن وہاں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین نہیں ہے. بولو وہ کیا ہے؟ جنت کا. اس کا مطلب ہے کہ سارے نبی آئے زمین پر رہے, ہم آئے زمین پر رہے. مصطفیٰ جب مدینہ پہنچے تو زمین پر نہیں رہے, کہاں پر رہے؟ جنت میں رہے. اسی لیے ہمارے نبی کا جب آخری وقت, بولو الوداعی وقت, آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ قبر مبارک میں زندہ ہے. لیکن جب ملک الموت آپ کی روح نکالنے آئے, آپ کی مبارک روح نکالنے آئے, تو ہمارے نبی نے پوچھا تھا ملک الموت سے میری روح نکالو گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت فرشتے نے کہا آپ تو نبیوں کے نبی ہیں, آپ کی روح کو جنت میں لے جائیں گے. تو ہمارے نبی نے کہا تو ابھی کہاں ہے؟ ابھی روح کہاں ہے؟ تو فرشتے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا میری روح مبارک ابھی بھی جنت میں ہے, میرا جسم ابھی بھی جنت میں. سارے لوگ زمین پر رہے, مصطفیٰ جنت میں رہے. اتنے پیارے مصطفیٰ. محبت ہے نا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا. ایک آواز میں بول دو, ایک آواز میں بول دو نا, مصطفیٰ کا دامن. اور آج میں یہ بات کرنے کے بعد آخری بات پر آؤں گا, لیکن سننا برابر. آپ سب نے حضرت بلال کا نام سنا؟ میں کیوں سنا رہا ہوں معلوم ہے یہ نام؟ کیونکہ جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, قسم اللہ کی آج بھی کوئی مصطفیٰ کے دامن کو تھامے, جان مال آبرو عزت میں آٹومیٹک اللہ برکت دے گا. آدمی کیا سمجھتا ہے میں لوگوں کی سٹائل کروں گا نہ, لوگوں کی سٹائل پہ جائے گا دکھی دکھی رہے گا. نبی کے طرز پر آ جا سکھی سکھی رہے گا. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. حضرت بلال بھائی رنگ میں کیسے تھے؟ کالے. عرب کے رہنے والے نہیں تھے, ایتھوپیا کے رہنے والے, حبشہ. بولو کہاں کے؟ حبشہ کے رہنے والے. معلوم ہے حضرت بلال کعبے کا طواف کر رہے ہیں مکے میں. بولو کس کا طواف کر رہے ہیں؟ بھائی جلدی جلدی سن لو, بات ختم کرو. بولو کس کا طواف کر رہے ہیں؟ ابو جہل آیا. کون آیا؟ اس نے دیکھا کہ بلال کعبے کا طواف کر رہے ہیں, تو وہ ابو جہل کی حکومت تھی مکے میں. بلال کو بلایا, بلال ادھر آ. سب سے پہلے بلال کو تماچا مارا. کس نے؟ ابو جہل. اور کیا کام آج کر لیا, اب کعبے کا طواف نہیں کرنا, ورنہ 2 ٹکڑے کر کے یہاں سے بھیجوں گا. کیونکہ تم عرب کے رہنے والے نہیں ہو, تم گورے بولو نہیں ہو, تمہارا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم کعبے کے متولی نہیں ہو, کعبے کے ٹرسٹی نہیں ہو, کعبے کے ذمہ دار نہیں ہو. اس سے ابو جہل نے کہا یہ آخری طواف. بلال اب اگر تم نے طواف کیا تو یہاں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا, یہ ابو جہل کا وعدہ ہے. چلو حضرت بلال چلے گئے. بولو حضرت بلال وہاں سے. اب میں پوری بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت لمبی دیر ہو جائے گی. اتنا بتاؤں گا ہمارے نبی سب کو لے کر ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ بولو نا, مکے سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. اور اللہ نے فرمایا جو ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ سب کامیاب ہو گئے. بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ سب. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ مدینہ چلے گئے, وطن سے بے وطن ہو گئے, اللہ فرماتے سب کے سب میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے. بولو سب کے سب امتحان میں. ہمارے اب میں آپ کو بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. سب لوگ کہاں چلے گئے؟ بولو پھر بولو کہاں چلے گئے؟ اچھا ایک زمانہ آیا, اللہ کا حکم آتا ہے میرے مصطفیٰ اب جاؤ مکہ میں. بولو اب جاؤ مکہ میں, اور اب سے مکے میں حکومت محمد آپ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اب اللہ نے آپ کو طاقت, آپ کو قوت, اللہ نے مال دولت, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آؤ اب مکہ فتح ہو گیا ہے, میرے مصطفیٰ
سے حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی. سچ بتاؤ ہمارے نبی آ رہے ہیں. بولو کہاں پر آ رہے ہیں؟ مدینہ سے مکہ. شہنشاہ بن کے آ رہے ہیں, بادشاہ بن کے آ رہے ہیں, فاتح بن کے آ رہے ہیں. اچھا اور جیت بھی دینے والا کون؟ ہم لوگ آج کرکٹ میں اور اس میں کبھی جیت جاتے تو دوسرے دن بولو ہار بھی جاتے, لیکن جس کو اللہ جیتا ہے وہ کبھی ہارنے والا, اور اللہ نے جتایا وہ قرآن میں لکھا. بولو کہاں پہ لکھا؟ پڑھو گے میرے ساتھ میں, پڑھو گے پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ میرے مصطفیٰ, آ جاؤ میرے مصطفیٰ, آ جاؤ, تمہیں جیت دلانے والا اللہ شہنشاہ بن کے آ جاؤ, فاتح بن کے آ جاؤ. چلو ہمارے نبی آئے, پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا ہے. ہمارے نبی پورے جماعت کے ساتھ, بولو کہاں پر آئے؟ مکہ میں آئے, اور سارے مکہ والے کھڑے, کعبہ موجود ہے, ہمارے نبی آ رہے. معلوم ہے یہاں سب دشمن بھی ہے. بولو کون ہے؟ جنہوں نے کسی زمانے میں ہمارے نبی کو مارا بھی تھا, کانٹے بھی بچھائے تھے, چہرے پہ تھوکا بھی تھا. اسی لیے ایک صحابی آئے, اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مکہ فتح ہو گیا, ہم کعبے کے پاس سے, حکومت ہمارے پاس سے, یہاں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, کچھ ایسے جنہوں نے آپ کے چہرے پر تھوکا ہے, کچھ ایسے جنہوں نے آپ کو مارا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا اعلان کرو الیوم یوم الملحمہ, اعلان کرو آج انتقام لیں گے. جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے, جنہوں نے ہم کو کچلا ہم کچلیں گے, جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہم بہائیں گے. ہمارے نبی کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے اور کہا الیوم لیس الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم المرحمہ. ہمارے نبی نے کہا سنو, آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, آج محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے. بولو سبحان. سب کو کیا کر دیا؟ اب پوائنٹ پر آنا, پوائنٹ پر. ہاں ہو گئی, معافی ہو گئی. اب ہمارے نبی کعبے کے پاس سے سارے صحابہ, پورا علاقہ بھرا ہوا ہے. ظہر کا وقت آیا. بولو کون سی نماز کا وقت ہے؟ آپ لوگ ساتھ دو گے تو اچھا لگے. کون سی نماز کا وقت ہے؟ آج پہلی مرتبہ کھل کے کعبے میں اذان ہونے والی ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی حکومت ہے, اللہ نے حکومت دی. پہلی مرتبہ کعبے میں اذان ہونے والی ہے. سب لوگ بیٹھے ہیں, ظہر کا وقت آیا, سب کو فکر ہے آج اذان کون دے گا. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اذان دے گا جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا وہ اذان دے گا جن کی آواز بہت اچھی ہوگی. کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو قریشی ہوگا. کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو ہاشمی ہوگا. کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو نبی سے بہت قریب ہوگا. کسی نے کہا وہ اذان دے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوگا. اور سب کو فکر ہے ظہر کا وقت ہو گیا, اذان ہونے والی ہے, اور سب ہمارے نبی کا چہرہ دیکھ رہے کہ اذان کس کو کہیں گے کہ دو, کیونکہ تاریخ میں لکھا جائے گا کعبے میں سب سے پہلی اذان دینے والا کون. معلوم ہے ہمارے نبی وہیں کعبے کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا این بلال, بلال کہاں ہے. کس کا نام لیا؟ ساتھ میں بولو کن کا نام لیا. اور آپ کو معلوم ہے بلال تو کوئی کونے, ان کو معلوم ہے بلال کو میرا کیا غلام, میں غلام, میں کہاں یہاں کا رہنے والا. اور کہیں کونے میں بیٹھے تھے, کسی نے کہا بلال تمہارا نام لیا جاتا. کہا کیوں, میرے کو کیوں بلا رہے. ہمارے نبی نے دیکھا, کہا بلال وہاں کائے کو بیٹھے ہو, آؤ. تو حضرت بلال آئے, کیا کرنا. کہا اذان دو. کیا کرو. سب لوگوں کے اندر سناٹا چھایا کہ بلال. اچھا اب سننا پوائنٹ, بوٹال والے سننا. اذان دو. اذان کس کی طرف دیکھ کر دینا چاہیے؟ کعبے کی طرف. بھائی اذان ہمیشہ قبلے کی طرف. ہاں بولو. اقامت امام صاحب, آپ مسجد میں جاؤ گے تو امام کہاں کھڑے؟ کبھی آپ نے دیکھا الٹے کھڑے؟ اذان دینے والے کہاں کھڑے؟ قبلہ یعنی کعبے کی طرف. اور قرآن کریم میں لکھا ہے اذان, اقامت اور امامت کس کے سامنے ہونا چاہیے. اب ہمارے بوٹال میں کعبہ تو نہیں ہے لیکن قبلہ ہے, وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کعبے کی طرف. اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اللہ فرماتے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شطر المسجد الحرام. اللہ فرماتے اذان کا معاملہ ہو، اقامت کا معاملہ ہو، امامت کرانا ہو، چہرہ کعبہ. تو اب حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا اذان دو، کعبہ تو ہے. اب ادھر کھڑے ہوئے تو بھی کعبہ سامنے، بولو نا، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، ادھر کھڑے ہوئے تو بھی، کیونکہ یہ پورا کعبہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا اذان دو. اب حضرت بلال یہاں کھڑے ہوں گے تو بھی سامنے کعبہ ہے، یہاں سے چل کے یہاں کھڑے ہوں گے، بولو سامنے کعبہ، یہاں کھڑے ہوں گے تو بھی کعبہ، وہاں کھڑے ہوں گے تو بھی چاروں طرف کعبہ ہے. تو حضرت بلال نے ادب سے پوچھا اللہ کے رسول چاروں طرف کھڑا رہوں گا، سامنے کعبہ ہے، آپ بتاؤ کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دو؟ بولو سبحان اللہ. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. تو حضرت بلال ادھر آ گئے، ادھر کھڑے ہو کر اذان دو. بولو کیا فرمایا؟ نہیں. تو اللہ کے رسول ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو ادھر کھڑے ہو کر اذان دو. نبی نے فرمایا نہیں. تو حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول یہ آخری جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر اذان دو. نبی نے فرمایا نہیں. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول اذان تو کعبے کے سامنے دینا ہے، چاروں طرف آپ منع کرتے ہیں، میں کہاں اذان دو؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال کعبے کے اوپر جاؤ، آج اوپر جا کر اذان دو گے. بولو سبحان اللہ. کس کے اوپر جاؤ گے؟ کعبہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا تو ہے نہیں کہ آدمی پھٹ پھٹ چڑھ جائے، باقاعدہ سیڑھی لائی گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیڑھی پہ چڑھایا گیا. اب کعبے کے اوپر آ گئے، بولو کعبے کے اوپر اب اوپر آ کر پوچھتے ہیں اب کس کی طرف چہرہ دیکھ کر اذان دوں؟ کیونکہ کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے بھائی، کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے. اب ادھر کھڑا ہو، ادھر کھڑا ہو، ادھر کھڑا ہو یا ادھر کھڑا ہو، اب تو چاروں طرف ہوا ہے، کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے نبی نے طواف کرنا شروع کر دیا. جواب نہیں دیا، کہا اذان دو. اور ہمارے نبی نے کیا کیا؟ طواف سمجھتے ہو نا کعبے کا. تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سمجھ گیا کعبہ نظر نہیں آتا، کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. بھائی کعبہ نظر نہیں آتا لیکن کعبے کا کعبہ محمد تو نظر آتے ہیں. جہاں محمد کا چہرہ ہوگا وہیں بلال کا چہرہ ہوگا. بس ہمارے نبی یوں طواف کر رہے، حضرت بلال ایسے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر گئے تو ہمارے نبی کا طواف مکمل ہوتا ہے، بلال کا کعبے کے اوپر اذان مکمل ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. پھر حضرت اب سننا، حضرت بلال نیچے آنے کا، ہمارے نبی کہتے کھڑے رہو، آج پورے مکہ کو دیکھنا ہے جس بلال کو کہا تھا کعبے کا طواف کرو گے تمہارا جنازہ اٹھے گا، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کعبے کے پاس نہیں کعبے کے اوپر کھڑا رہتا ہے. وہ ابو جہل نے کہا تھا آخری طواف ہے آنا نہیں. اللہ نے بتایا کیوں آنا نہیں، جانا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے دامن کو تھاما وہ کعبے کے پاس نہیں کعبے کے اوپر رہتا ہے، اس کا پاؤں بھی کعبے کے اوپر ہوتا ہے اور وہ کعبے کے کعبے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، وہ بلال ہے. اور صرف بلال نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا سن لو جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما آج اللہ نے بلال کو عزتوں سے نوازا ہے. قیامت تک کوئی میرے دامن کو تھامے گا اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے گا. تو کون کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن؟ ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے ہو تو ہاں بولو، نہیں کرتے ہو میرے پاس کائے کو اتنا بلواتے ہو. کرتے ہو محبت؟ سب لوگ کرتے ہو مصطفیٰ سے محبت؟ تو ایسا ادھورا ادھورا مت بولو، بولو محبت کرتے تھے. کیا بولو گے؟ محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے. محبت بتاؤ کیسی محبت. وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان صحابی بیٹھے، جوان صحابی، انہوں نے کلر والا کپڑا پہنا ہے. کون سا کپڑا پہنا؟ لیکن وہ کلر جو ہے نا لیڈیز کلر ہے. کون سا کلر ہے؟ لیڈیز، جیسے ایک دم لال لال یا پنک ایک دم. وہ کون سا کلر نہیں معلوم لیکن وہ جو کلر پہنا ہے نا وہ لیڈیز والا کلر پہنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، دیکھو میں آپ کو یوں دیکھا، کہا عبداللہ ادھر آئے، کہا یہ کپڑا مجھے نہیں پسند، تم مرد ہو ایسا کپڑا پہنا، مجھے بولو مجھے. صرف اتنا ہمارے نبی نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کو معلوم ہے وہ گئے، گھر گئے،
कपड़ा उतारा, नहाए धोए, दूसरा सफेद कपड़ा पहना और वो कपड़ा आग में डाला। किसमें डाला? वो जमाने में भट्टी तन्नूर जलता था, आग में हो गया, मामला हो गया। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, सफेद कपड़ा पहने हुए। हमारे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला इधर इधर आओ, इधर आओ। आए, कहा वो कल के कपड़े का क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल जला डाला, जला डाला, घर में आग जल। तो हमारे नबी ने फरमाया, जला दिया, आग लगता, क्यों जला? अरे वो बीवी को देते, बहन को देते, खाला को देते, फूफी को देते, चच्ची को देते, अरे घर में किसी औरत को देते, काम आता, जला क्यों दिया? कहा मेरे नबी, जिस पर आपकी नाराज वाली आंखें आई उसको देखना भी हराम समझता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम। हमको नबी से मोहब्बत, वो लोग करते थे, करते और करते। अब हाथ ऊपर उठाकर बोलो, मुस्तफा का दामन। नहीं बोलो ना, मुस्तफा का दामन। मतलब पक्के है ना, मोहब्बत में पक्के ना? अरे हाँ बोलो ना, पक्के ना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपके पास टाइम है तो एक बात और बताओ, बताओ। ये चांद दिख रहा है आपको? हाँ बोलो ना, दिख रहा है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, बोलो कहाँ में, ऐसे लेटे हुए हैं बचपन, यानी मेरे ख्याल से 2.5 साल या 3 साल, बोलो कितना, 2.5 साल की उम्र होगी हमारे नबी की। हमारे नबी बिस्तर पर लेटे हैं मक्का में, बोलो कहाँ पे, मक्का। और घर कोई पक्का नहीं है, छप्पर वाला घर है, बोलो छप्पर वाला। और बाजू में बीबी आमीना बैठी। बीबी आमीना कौन? हमारे नबी की वालिदा, माँ है। बीबी आमीना मोहतरमा बैठी है। और जाहिर बात है, आपने देखा होगा माँ बच्चे को सुलाती है, तो बीबी आमीना भी कह रही है, बेटे मोहम्मद सो जाओ, बेटे मोहम्मद सो जाओ, रात हो गई। लेकिन बीबी आमीना रो रही है, और रोते रोते क्या कहती है मालूम है? मोहम्मद तुम यतीम हो, तुम यतीम, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं कि खिलौना लेकर आओ। बोलो मेरे पास पैसे नहीं कि खिलौना। और फिर आमीना कहती भी है, मोहम्मद मालूम है मक्के के मार्केट में खिलौना मिलता है, लेकिन तुम्हारे अब्बा होते तो खिलौना लाते ना। मैं गई थी खिलौना लेने, लेकिन पैसे ही नहीं थे तो मैं खिलौना कहाँ से लाती। ये कहकर आमीना रोने लगी। बोलो बीबी आमीना यानी मोहम्मद को सुला भी रही है और साथ में रो भी रही है, और ये कह भी रही है कि मैं खिलौना ला नहीं सकती, तुम यतीम। और सच बताओ, हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? अरे पूरा मजमा बोलो ना, हमारे नबी यतीम थे ना? अब्बा नहीं, और बीबी आमीना बेवा है। अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन ववजदका ضالًا फगदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा हमने आपको यतीम बनाया। तो बीबी आमीना रो रही है और कह रही है कि बेटे तुम यतीम, मैं बेवा, खिलौना कहाँ से ला। सुनना, बीबी आमीना खुद फरमाती है, मैं बेटे को सुला रही हूँ, रो भी रही हूँ, खिलौने की बात भी कर रही हूँ। बीबी आमीना कहती है, ऐसे मैंने देखा, क्या नजर आया? बीबी आमीना कहती, मैंने देखा वो चांद उधर जाने लगा। ये चल रहा है? अरे बोलो ये चल रहा है? खड़ा है ना अपनी जगह पर? बीबी आमीना कहती वो उधर गया, उधर उधर गया। फिर बीबी आमीना कहती वो उधर गया, उधर उधर। फिर बीबी आमीना कहती वो चांद उधर गया। तो बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद तो एक जगह पर रहता है, ये आगे, ये दाएं, ये बाएं क्यों होता? बीबी आमीना कहती मैंने मोहब्बत से नीचे देखा, देखा मेरे नबी मोहम्मद 3 साल उम्र, उंगली से यूं इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है, उंगली से यूं इशारा करते तो चांद इधर, यूं उंगली से यूं करते तो चांद उधर। और बीबी आमीना कहती जैसे मेरे कान में आवाज आई, आमीना इस मुबारक बच्चे को खिलौने की जरूरत नहीं, हमने आसमान के चांद को इनके लिए खिलौना बनाया है। ऐसे प्यारे नबी किसको मिलेंगे मेरे दोस्तों? मोहब्बत करते हो ना? अब तो बोल दो ना, मोहब्बत करते हो ना? एक साथ में बोल दो, मुस्तफा का दामन। नहीं नहीं, नाराज मत होना, ईमान से बोलना। हाँ? ये कटिंग क्या है और कोई क्लीन शेव क्या है?
ایک عجب معاملہ ہے, معلوم نہیں عمران بیٹا سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو, حافظ محسن سمجھ میں نہیں آتا, میرے کو تو آج تک سمجھ میں نہیں, کوئی میرے کو سمجھا دے نا یہ ٹاپک ہی پہ بند کر دوں, کیا سمجھ میں نہیں آتا معلوم کہ اللہ نے مردوں کو داڑھی آٹومیٹک دی, لانا نہیں پڑتا, وہ آتی ہے. ہاں بولو, لانا پڑا کیا آ گئے میرے پاس, اس کو آ گئی, حافظ محسن کو آ گیا, پہلے نہیں تھی, پھر اس کے بعد میں بولو آ گئی. یعنی اللہ نے قدرتی مردوں کو داڑھی دی ہے, عورتوں کو عورتوں کو موٹا بھی آئی کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی, فطرت ہے, فطرت ہے. مردوں کے چہرے پر آٹومیٹک داڑھی بولو آتی ہے, عورتوں کو داڑھی نہیں آتی ہے, جس کو آوے وہ مرد. آگے نو کومنٹس. نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کاہے کو ایسا کرتے ہو بھائی؟ میں وہ بات پر آ رہا ہوں, دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے. ایک تو سن لیا آپ نے, کیا؟ نمبر 2 صحابہ نے پوچھا وہ دوسری چیز بھی تو بتاؤ, کیونکہ تھامو گے تو جنت ہے, نہیں تھامو تو جہنم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم, تمہارے نبی کا طریقہ تھام لو. علماء نے اس پر یہ فیصلہ کیا کہ نبی کا طریقہ کیا, معلوم ہوا کہ نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی. اللہ نے فرمایا نبی کا طریقہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, یہ نبی کا طریقہ. اب پورا موٹا 5 وقت کی نماز بولو, فجر آرام سے پڑھو, آرام سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر کے ساتھ پڑھو. آپ سروے کرو, سنت نوافل کے ساتھ پڑھو 1.5 گھنٹہ. بولو کتنا؟ 5 نمازوں کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ. اور قرآن کتنی دیر پڑھنے بولا؟ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے اللہ کو دینے کے؟ 2. 22 کس کے؟ اپنے. 2 اللہ کے. اور نتیجہ کیا؟ دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی. بولو سبحان. اس سے بڑا مالک کوئی نہیں ہوگا. آج ہمارے مالک جو ہوتے ہیں دکان والے, فیکٹری والے, 8-8 گھنٹہ 9-9 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ ہمارے پاس کام کرواتے, 12,000 15,000 پگار دیتے, کہیں چلو زیادہ 20-25 ہزار دیتے, اور ہمارے پاس اوور ٹائم کرواتے, چھٹی مانگو تو ماں بہن کی گالیاں دیتے. وہ اللہ ہے. 22 گھنٹے تیرے, 2 گھنٹے مجھے دے دے, 5 وقت نماز, آدھا گھنٹہ قرآن. جان بھی تیری, مال بھی تیرا, آبرو بھی تیری, اور دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے 2 کام کرنے کے لیے؟ نمبر 1 آدھا گھنٹہ قرآن, اور نمبر 2 5 وقت کی. اور ایک بات میں آپ کو بتا کر بات ختم کروں, میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں ابھی مفتی ساجد ہمارے بیٹے بھاؤ نگر والے نا, ان کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھاؤ نگر میں نہیں, بوٹاد میں نہیں, جو یہ ہیلپ گروپ کام کر رہا ہے, اللہ کی قسم یہ کام سب کو کرنا ہے. میرے کو بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سنیں گے سب لوگ سنیں گے. بہت پیاری بات بتا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. سنو, ایک مرتبہ ایسا ہوا, صبح کا وقت ہے, کچھ لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کچھ مرد, پیچھے عورتیں, بچے. ان کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے. بولو کپڑے پورے نہیں تھے, اور چہرے سے لگتا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا کھایا نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں سے آئے؟ معلوم ہوا قبیلہ مزر, ایک قبیلہ ہے قبیلہ مزر, وہاں کے لوگ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رے مدینہ والوں لاؤ بھائی, لے کر آؤ, کوئی اناج لے کر آؤ, کوئی روٹی لے کر آؤ, کیونکہ یہ کچھ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور نظر آتے, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں, ان کے پاس کھانا بھی نہیں, کچھ لے کر آؤ. میرے پیارو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ فجر کے بعد کا وقت تھا, ہمارے نبی اعلان کرتے گئے. ہم 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان میں تھک جاتے, ہمارے نبی ظہر تک اعلان
بیان کرتے گئے یہاں تک کہ حضرت بلال نے ظہر کی اذان دی, ظہر کی نماز ہوئی, پھر ہمارے نبی نے اعلان شروع کیا. تو حضرت بلال فرماتے ہیں ہم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اتنا بڑا ٹھیلا لے کر آئے, اور وہ ٹھیلا روٹی کا نہیں تھا, وہ کپڑے کا نہیں تھا, وہ اناج کا نہیں تھا. ایک ٹھیلے میں چاندی کے سکے تھے, ایک ٹھیلے میں سونے کے سکے تھے, لا کر رکھ دیا اور کہا میرے نبی سب لوگ لے کر آ گئے اور اناج بھر گیا. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. اور اس کے بعد ہمارے نبی کے چہرے پر حضرت بلال کہتے اتنی مسکراہٹ ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے آئندہ کوئی بھی کام کرے گا جس طرح میں خوشی خوشی آپ کو ملتا ہوں آگے آنے والا بھی ایسا کام کرے گا. قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ کر میں مسکراتا رہوں گا, وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا. یہ جو ہیلپ گروپ والے ہیں مبارکی ان جوانوں کو. حضرت مولانا ثاقب صاحب ہمارے بیٹے کی عمر کے اور میرے ساتھ بہت ان کا قریبی تعلق ہے, ان کو بھی مبارکی. ہمارے حافظ محسن اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکی, کیونکہ اس کا وعدہ پکا ہے کہ آپ اگر ایجوکیشن کے لیے محنت کر رہے ہو, آپ اگر کسی غریب, کسی مسکین, کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی لاچار, کسی مجبور کو اناج پہنچاتے ہو, آپ یونیفارم کا انتظام کرتے ہو, آپ چوپڑیوں اور کتابوں کا انتظام کرتے ہو, آپ مدرسے کے بارے میں انتظام کرتے ہو, دین کا نالج بھی ضروری ہے, دنیا کا نالج بھی ضروری ہے. آج ہمیں حافظ, قاری, عالم کی ضرورت ہے, ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, وکیل کی بھی ضرورت ہے, ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے. یہ ہیلپ گروپ جو کام کرتا ہے بوٹاز والوں, اللہ کی قسم قیامت میں ملیں گے تو ہم نبی کو دیکھ کر مسکرائیں گے, نبی ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ان جوانوں کی ہمت بڑھاؤ, حوصلے بڑھاؤ, جان مال سے تعاون کرو. کچھ نہ دے سکو تو اپنا وقت دے کر ان کو آگے بڑھاؤ. اور میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے, بولو آمین. اور یہ جو حافظ محسن اور ان کے ساتھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میرے ایک آخری سوال کا جواب دے دو, نماز پڑھو گے کتنے ٹائم کی؟ یہ ایک بات میں آپ کو پوچھوں, بات ختم کرتے یہاں پہ. یہ فجر کی نماز جو لوگ چھوڑتے ہیں نا اور جو لوگ پڑھتے ہیں, ہمارے نبی فرما کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی نے فجر پڑھا, میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی. بولو ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھیں بات برابر. جس نے نہیں پڑھا ہمارے نبی کی آنکھیں, یہ بچے بول رہے ہیں آپ لوگ بولو, گرم ہو گئی, یعنی ہمارے نبی غصے ہو گئے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا جو صبح کرے 8 بجے 9 بجے 10 بجے, ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, چھوڑ دو, پڑوسی ناراض ہے, چھوڑ دو, مدینہ والا مصطفیٰ ہم سے ناراض ہے. کیونکہ ہم نے فجر نہیں پڑھی, 8 بجے آنکھ کھولی, 9 بجے آنکھ کھولی, 10 بجے آنکھ کھولی, یا فجر نہیں پڑھی ہم نے. اس کا سیدھا مطلب ہے ہمارا خاندان چھوڑو, مدینہ والا مصطفیٰ ہم سے. تو اب بتاؤ دکان میں برکت, بیوی مانے گی بات, بچے بات مانیں گے, اولاد کی تربیت ہوگی, کون ناراض ہے؟ اچھا, اور ہمارے نبی کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. قرآن کہتا ہے تو تیرے سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا مصطفیٰ تجھ سے قریب ہے. ہم اپنی جان, یہ میری جان, یہ قاری احمد علی کی جان, لیکن قاری احمد علی اپنی جان سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا مصطفیٰ مجھ سے. اتنا ہمارے نبی محبت کرتے کہ تو تیرے سے اتنا قریب نہیں جتنا میں تیرے سے قریب ہوں. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. کہاں پر لکھا؟ قرآن میں لکھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے. اے انسان تو تیری جان سے اتنا قریب نہیں جتنا مصطفیٰ تجھ سے. اتنے قریب مصطفیٰ لگا ہوا ہوگا, لیکن یہ درود کا بہت اہتمام کرو. ہمارے الحمدللہ صورت میں ایک ماحول بنا ہوا ہے, جس کو دیکھو وہ عصر کی نماز کے بعد بس وہ جیسے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ 30 سال سے صورت میں جمعہ میں بول کے وہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. باقی قاری احمد علی میں کوئی طاقت نہیں. آپ سے بھی میں ونتی اپیل کرتا ہوں کہ یہ درود شریف پڑھو گے, بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا بھاؤ نگر کے ہمارے ساتھیوں کا. اگرچہ ہمارے بھاؤ نگر والے میرے کو نہیں بولا, کہا گیا وہ ساجد سیٹھ کہاں ہے بھائی؟
ऐसा लगा खाने के लिए आया हो भाई। मैंने इसको इतना प्यार से कहा कि पहले भावनगर इतना बुलाता था, अभी काय को नहीं बुलाता, कुछ गलत दिए हुए तो माफ़ी मांग लो, बोल तो तेरी बीवी से माफ़ी मांग लो। तो मुझे कहता ना ये मुफ्ती साजिद है ना, वो रहते ही नहीं भावनगर में। तो ये मुफ्ती साजिद भावनगर में नहीं रहते तो साजिद भाई तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता? पूरा घर में फैक्ट्री चलती, चूल्हा जलता, बच्चे बीवी सब सुखी रहते, कार्य मदनी के लिए मुफ्ती साजिद पैदा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साजिद नगर से, ये भी भावनगर से तशरीफ़ लाए, मेरे बेटे मुफ्ती साजिद किसी ज़माने में हमारे साथ पढ़ते, मेरे पास पढ़ते थे। आज अल्लाह ने इतना नवाजा, मुल्कों का सफ़र करते हैं। और इन्होंने जो वो वाक़ईतन मैं उस वक्त चाह रहा था कि जो 7 बातें औलाद की तरबियत के लिए बता रहे, काश मेरे पास कलम और वो होता, मैं तो ऐसे में इनके पास लिखवा लूँगा, लेकिन वो आप लोग भी लिख कर जाओ, लिख कर न जाए। अपने बच्चों की तरबियत के लिए जो 7 कवानीन इन्होंने बताए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर माँ बाप अफसोस करते हैं कि ड्रग्स लेता है, MD लेता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है। तो याद रखना, लकड़ी सीधी होगी तो साया भी, लकड़ी टेढ़ी होगी तो साया भी। इसलिए कहीं ना कहीं कसूर हमारे पेरेंट्स का होता है, हमारे माँ बाप का होता है। तो मुफ्ती साजिद को बल्कि आप बाद में बुलाए, इत्मीनान से सुने कि औलाद की तरबियत कैसे करना। जब इंडिया के बाहर वाले, अभी ये मलेशिया में थे, उससे पहले भी कहीं और बाहर, कहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ गए थे, जब बाहर के मुल्क वाले इतना फ़ायदा उठाते तो हम हिंदुस्तान वालों से क्यों फ़ायदा ना उठाए। तो हमारे, और इसी तरह मेरे बेटे शफीक, वो भी हमारे साथ में आए, और इसी तरीके से मेरे बेटे आरिफ मोदी, वो भी, ये सब भावनगर से मेरे साथ में जुड़ गए माशाअल्लाह, और हम यहाँ तक आ गए। भाई बोटाद वाले हाफिज मोहसिन, हेल्प ग्रुप और इनके तमाम जिम्मेदारान, और आप तमाम के तमाम, बहुत सारे उलमा हैं, सबका मैं नाम एक मरतबा ले लूँ और सबका शुक्रिया अदा कर लूँ, क्योंकि हक है इन उलमा का। सबसे पहले हमारे हाफिज मोहसिन साहब है, तो इसी तरह हाफिज इलियास है, मौलाना अब्दुल बासित है, मौलाना इदरीस है, मौलाना उवैस है, मौलाना नज़ीर है, मौलाना रिजवान, मौलाना हिदायतुल्लाह, मौलाना फरमान, मौलाना मुस्तकीम, मुफ्ती जावेद, हाफिज इमरान, हाफिज इरबाज, और ये पूरा हेल्प ग्रुप के जितने मेंबर है, बल्कि हेल्प ग्रुप में हम सब है, बोलो इंशाअल्लाह। क्योंकि नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। बोलो नाम की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है? काम की। और ऐसे खैरात सदका करो, किसी, ये लोग बेचारे ढूंढते ना, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार, आप ऐसा दे दो, दाएं हाथ से दे दो कि बाएं हाथ को भी पता न चले, जो हमारे नबी ने फरमाया। करोगे ना सब इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीवी को बोल के आए, कोई मेरे को हदिया देवे नहीं देवे, तू दे देना बेटा, क्योंकि ये मैं ओवर टाइम जा रहा हूँ भाई। किराते सभा पढ़ना है, ठीक है, और क्या करना है? और भी कुछ करना है? अजान भी देना है, और कुछ करना है? बस बोलो बोलो, वसूल करो, लीमो आया निचोड़ो, जितना निचोड़ देना है, फिर बुलाए कि 5 साल के बाद आप उठा के कचरे के डब्बे में डाल देना। देखो मैं किराते सभा पढ़ रहा हूँ, हाँ, किराते सभा समझते हो आप? यानी मैं उस अंदाज में कुरान पढ़ूंगा सूरह फातिहा जो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन वो अंदाज में कि प्रोनाउंसिएशन बदलेगा, ट्रांसलेशन। क्योंकि हमारे नबी पर जब कुरान उतरा तो 7 प्रोनाउंसिएशन पर उतरा, उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरूफ। कितने प्रोनाउंसिएशन? वो अलग बात है कि हमको एक ही प्रोनाउंसिएशन आता है, और ये 7 प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए 1.5-2 साल अपने को जाना पड़ता है, और पूरा पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको 7 प्रोनाउंसिएशन हमारे बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आप इसमें घबराना नहीं कि ये ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, जैसा नाजिल हुआ बोलो वैसे पढ़ा। और कितने टाइप पर नाजिल हुआ, उसमें कौन से ताज्जुब की बात है? हमारे यहाँ भी होता है, माँ बाप के बोटाद में मेरे को नहीं मालूम, बाकी हम लोग सूरत में रहते, मैं तो असल बम्बई का, लेकिन सूरत में जब मैं आया और भरूच में आया, मैंने बहुत फ़र्क देखा। हम सूरत में जब पानी पीते तो पानी बोलते, क्या बोलते? भरूच में जब जाते तो पौनी बोलते। तो मैं हैरान हो गया कि चीज़ तो एक ही है, लेकिन वो पानी, और फिर क्या हो गया? और आपको एक ताज्जुब की बात बताऊँ, मैं बहुत हैरान हुआ, बम्बई का रहने वाला, ये मैंने देखा बहुत सारी गुजराती जबान में जो सीन है ना, सीन, उसको हाथ, एक आदमी मेरे पास आया, मेरे को बोलता है હું નવહારી થી આવો, નવહારી આને નવહારી થી આવો, પછી હુરત ગયો, હુરત થી તડકેહર ને તડકેહર થી અંકલેહર। અલ્લાહ અકબર।
تو خیر میں بھی اسی طرح یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ, بہترین قاری اور حافظ بنائیں گے, دین دنیا دونوں علوم دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے, بولو آمین. اب اذان دینا ہے, دو اذان دو. میرے کو ایک نے کہا تھا مولانا اذان دی, نماز کون پڑھائے گا؟ یہ بیان کے بعد ایسے بھی فون آتے ہیں, آپ نے وہاں بیان میں اذان تو دی, نماز کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا تو پیدا ہوا, تیرے ابا نے تیرے کان میں اذان دی, نماز کون پڑھائے گا؟ سمجھ لو, اذان 5 نمازوں کے لیے ہے بے شک, بولو. لیکن اذان اس وقت بھی دی جاتی ہے جب کہیں ڈر ہو, فتنہ ہو, گناہ ہو, کہیں جناتوں کی شرارت ہو, کہیں بہت زیادہ دماغی پرابلم ہو, آگ لگی ہو, ہوا تیز چلتی ہو, تب بھی حدیث میں آتا ہے کیا دینا چاہیے. ہم یہ نیت سے میں بھی اذان دوں گا, آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میں دو گے, اور نیت یہ کرو گے کہ اللہ ہماری پوری بستی کو فتنوں سے بچائے, بولو آمین. مقصد نماز نہیں ہے, اللہ فتنوں سے بچائے. تو اذان کا میں نے تو اذان تو بیان کے بیچ میں دے دیا. حضرت بلال کا واقعہ سنا ہے, اس میں ڈبل مولانا تو یاد رکھنا, سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے بھائی. تیری بیوی نے کہا ہوگا کہ مولانا کو یہ بولنا ہے. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے, سکھی رکھے, سارا ثواب مولانا کو اللہ عطا فرمائے. سب آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. سب بولو صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اذان کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے سب لوگ گردن جھکا دیں, ایک دم گردن جھکا دیں. 2 منٹ صرف اللہ کا ذکر کریں گے, جمعہ کی رات میں درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے. بالکل گردن جھکا دو, آنکھیں بند, زبان کھلی ہوئی, آنکھیں بند. شروع کریں. اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ. اللہ قبر میں جانا ہے. اللہ پیارے نبی نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, جہنم کی آگ لائی جاتی ہے. اللہ 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 آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے, جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, جہنم کی آگ قبر میں لگائی جاتی ہے, سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. ہم کو نمازی بنا دے. اللہ اللہ یہ جو ہیلپ گروپ اللہ جو کام کر رہا ہے سب جوانان ہے. اللہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے, ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے, ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے, اور الہ العالمین اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.